میں ناظرین سے درخواست کروں گا کچھ بھی ہو جائے جادو کو نہ سیکھیں نہ کریں اور نہ کروائیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ یہ بہت مہنگا سودا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ احادیث کی روشنی میں جادو کرنے والے اور کروانے والے کو کافر تک کہا گیا، اللہ اللہ، یعنی حکم کفر لگایا گیا۔ اللہ۔ اور ائمہ کرام نے جب ہمارے احناف میں امام اعظم ابو حنیفہ بھی جادو کو سزا کے طور پر قتل کرنے کا حکم جاری فرماتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جس کے جادو کرنے کا ثبوت مل جائے جی کہ وہ جادوگر ہے اور جادو کرتا ہے، تو پھر جو ہماری انتظامیہ ہے، جو ہمارے قانونی ادارے ہیں، وہ قانونی تقاضوں کو پورا کر کے اس پر سزا جاری کریں گے، کیونکہ وہ معاشرے کے لیے ایک مہلک فتنہ ہے۔ مہلک فتنہ ہے، باعث فساد ہے۔ بے شک۔ دوسری بات یہ ہے کہ جادو کرتے وقت جادوگر بہت ساری ایسی چیزوں کا سہارا لیتا ہے جو چیزیں دین اسلام میں کوئی گنجائش نہیں رکھتی۔ مثلاً وہ کفریہ اعمال اور الفاظ کا سہارا لیتا ہے جس سے شیطان کا تقرب ملتا ہے، اس وجہ سے حکم کفر اس پر لگتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جادوگر جادو کرتے وقت خود بھی ناپاک رہتا ہے اور ناپاک چیزوں کا ہی جادو میں سہارا لیتا ہے۔ بعض اوقات جس پر جادو کرنا مقصود ہو، اس شخص پر جادو کرنے کے لیے جو جادو کروانے آیا ہے اس سے ناپاک چیزوں کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ مثلاً فلاں جانور کا خون لے آؤ، خون ناپاک ہے، جی ہاں، اس طرح کا عمل کرتے ہیں۔ یا پھر وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس شخص کے کپڑے لے آؤ، اچھا، جس پر جادو کرنا ہے، یا اس کے بال لے آؤ، ناخن لے آؤ، ناخن لے آؤ، بال لے آؤ، یا اس کے جوتے لے آؤ۔ یہ سب کچھ نہ ملے تو وہ ایک پانی پر وہ منتر اور کفریہ کلمات پڑھ کر جادو کے وہ کہتے ہیں اس شخص وہ جہاں سے گزرتا ہے نا، تم اس کے راستے میں یہ پانی پھینک دو۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہ بھی ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات اس کے علاوہ بھی طریقہ ہے، مثلا کسی کا نام یا اس کی مدر کا نام پوچھ کے تو اس کا تصور کر کے اس پر جادو کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بڑے سینسٹیو معاملہ ہے، یہ تو قدم قدم پر بہت احتیاط کرنی ہے۔ بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہر ایک کے ساتھ نہ ہی اپنے ذاتی معاملات شیئر کرنے چاہیے، بے شک، اور نہ ہی اپنے جو نام اسماء ہیں، والدہ کا نام ہے، وہ ہر ایک سے شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو ہو گیا جادو کرنے اور کروانے۔ اچھا، کروانے والے کے لیے بھی یہی فرمایا گیا ہے۔ فرمایا گیا جس نے کسی جادوگر کے پاس جا کر اس کی تصدیق کی تو وہ بھی کافر ہے، یعنی اس نے انکار کر دیا اللہ رسول کے دین۔ سبحان اللہ۔ تو لہٰذا نہ جادو کروائیں اور نہ جادو کو سیکھنے کی کوئی کوشش کریں۔ اب رہی یہ بات کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہوا؟ 7 ہجری میں یہودیوں نے، یہودی قوم میں سے ہی ایک جادوگر لبید بن عاصم کا سہارا لیا۔ اچھا، وہ معروف تھا جادو کرنے میں، اور اس کی بچیاں بیٹیاں اپنے باپ سے سیکھ کر پوری معاونت کرتی تھی۔ اللہ اللہ۔ انہوں نے بڑے طریقے سے ایک غلام کے ذریعے سے حضور کے بال لیے۔ اچھا، وہ غلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم تھا، وہ بھی یہودی تھا۔ اس نے حضور کی ایک کنگھی مبارک لی، اس کے بال لے کر جادوگر کو پہنچائے۔ اچھا، اور انہوں نے موم کا ایک پتلا بنایا جی، اور اس کے اندر 11 سوئیاں گاڑیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کو گرے لگائی، اور ایک کنویں میں پتھر کے نیچے کنویں کی تہ میں جا کر وہ رکھ دیا۔ اب اس کا اثر کیا ذات رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہوا یا نہیں ہوا، یہ علماء میں ایک مختلف مسئلہ رہا ہے، اور علماء کی اس میں مختلف آراء رہی ہیں۔ ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مبارک پر بھی اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، اسی طرح آپ کے دینی امور میں اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، جو وحی سے ریلیٹڈ معاملات ہیں اور معاملات پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، کیونکہ یہ اثر ہو جائے تو نبوت مشکوک ہو جائے گی۔ بے شک، لہٰذا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کی عقل وحی
یا دینی امور پر اس کا اثر ہو، مائنر سا اثر آپ کے دنیاوی معاملات میں ہوا، اچھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھانپ گئے، اور اللہ رب العزت نے 2 فرشتوں کو اتارا جنہوں نے آ کر آپ کو دکھایا کہ اس طرح جادو کیا گیا، فلاں جگہ موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا علی کو بلایا جی، اور انہیں حکم دیا کہ فلاں کنویں کی تہ میں آپ اللہ اتریں اکبر، اور وہ نکال کر لائیں۔ تو حضرت علی وہ نکال کر لائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت سورہ فلق سورہ ناس نازل ہوئی تھی، اور آپ نے ہر گرہ کھولتے ہوئے ایک ایک آیت پڑھنے کا حضرت علی کو تلقین فرمائی۔ سبحان اللہ، تو حضرت علی نے سورہ فلق اور سورہ ناس کی 11 آیات 11 گرے کھولتے ہوئے پڑھی، کیا بات، اور جادو کا اثر بالکل جو مائنر سا تھا وہ بھی جادو ختم ہو گیا۔ سبحان اللہ، اب اس سے یہ سمجھ میں آئی کہ جادوگر جو ہوتا ہے اس کے جادو سے کوئی شخصیت محفوظ نہیں رہتی، جی یعنی کوشش ہی اپنی طرف سے کرتا ہے کہ ان کو بالکل، ٹارگٹ بنائے۔ بالکل، ہاں، اللہ جسے محفوظ رکھنا چاہے محفوظ رکھے، اور جہاں کہیں جادو کا اثر ہوتا بھی ہے جی تو یہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوتا ہے، بے شک، کیونکہ الفاظ اور کلمات میں تاثیر ہے، انسان کو قصب کا اختیار ہے، جیسا انسان چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ویسا اثر پیدا فرماتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک حقیقت تھی، لیکن اس سے ایک بات جو بڑی خاص سمجھ میں آئی وہ یہ کہ سورہ فلق اور سورہ ناس جہاں اپنے مضمون کے لحاظ سے بڑی معنی خیز صورتیں ہیں جی اور بندوں کو رب کی پناہ اور حفاظت کے حصار میں سبحان آنے اللہ، کی ترغیب دیتی ہیں، وہیں خاص طور پر ان کا نزول ہوا ہے جادو کے توڑ پر۔ توڑ کے لیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد 2 مرتبہ یہ پڑھتے تھے، اچھا رات سونے سے پہلے بھی یہ صورتیں پڑھتے تھے۔ اور میں ایک بات کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں، جو شخص صبح اور شام کے مسنون اذکار پڑھتا ہے جو رسول اللہ پڑھتے تھے اور امت کو دیے، جی مجھ سے لکھوا لیجئے، اس پر جادو کا اثر کبھی نہیں ہو سبحان سکتا، اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، کیونکہ ہم اپنی حفاظت کا روحانی اہتمام کرتے نہیں، جی اس وجہ سے اس طرح کی چیزیں جو جادو ہے، نظر ہے یا دیگر مسائل ہیں وہ ہم بندش ہے، پیش ہوتے ہیں۔